الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ دے اندر حمد و ثنا پیش کیتی۔ اس تو بعد تواڈے تے میرے پاک نبی امت دے غمخوار نبی نبیاں دے تاجدار نبی احمد مختار نبی زینت بزم کائنات رنگت کائنات رونق کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات آدی کل فخر الرسول احمد مجتبی
منبع دود و سخا جناب احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے حلیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین، میری اگلی تقریر کا موضوع ہے استقبال رمضان المبارک۔ اللہ کریم جل شانہ کی عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے، مالک کائنات خالق کائنات رب لم یزل مینو اکثر کہن دی آپ احباب کو سنن دی، مینو سنان دی، سن کے سنا کے تہانو مینو عمل اعتقاد دی توفیق عطا عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، عبادت اسی بھی کرتے ہیں تو عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تقریر میں شروع کر چھٹی یہ توجہ کرنا ہے۔ عرض کی تھی کہ عبادت اسی بھی کرتے ہیں تو عبادت فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ان ساڈی عبادت کے اندر تے فرشتیاں دی عبادت کے اندر فرق کی ہے۔ عبادت تو بھی کرتے ہیں، عبادت اسی بھی کرتے ہیں۔ ساڈی عبادت تے انہاں دی عبادت کے اندر کوئی فرق بھی ہے تو علماء فرماتے نے ہاں ہے۔ ساڈی تے انہاں دی عبادت کے اندر فرق ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے درد نال، انسان دی عبادت کے اندر تڑپ ہے، انسان دی عبادت کے اندر گداز ہے، انسان دی عبادت کے اندر سوز ہے، انسان دی عبادت کے اندر درد کیویں پیدا ہویا، تڑپ کیویں پیدا ہوئی، گداس کیویں پیدا ہویا، سوز کیویں پیدا ہویا۔ علماء فرماتے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ جس نو جدائی کا درد سہنا پیا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اس وقت حضرات انسان نو عالم ارواح دے وچوں عالم دنیا دی طرف بھیج دیتا تے یہ ہے جدائی۔ عالم ارواح کو عالم دنیا دی طرف آنا ہے کی ہے جی؟ یہ جدائی ہے۔ تے یہ جدائی کا درد انسان کے سینے دے اندر، انسان کے دل کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر، انسان کی سوچ کے اندر، انسان کی فکر کے اندر جس وقت آیا اللہ کریم جل شانہ نے اس نو جدوں عبادت کرن دا حکم فرمایا ہے کہ انسان کی عبادت کے اندر درد بھی آیا، انسان کی عبادت کے اندر تڑپ بھی آئی، انسان کی عبادت کے اندر سوز بھی آیا، انسان کی عبادت کے اندر گداز بھی آیا۔ تے پھر جس وقت یہ درد شوق یہ دل کے اندر پیدا ہویا، اس لئی کہ یہ دل کے اندر درد پیدا ہونے دی علماء فرماتے نے وجہ ہے کہ اپنے محبوب تو جدا ہویا ہے، اپنے محبوب نو ملنا چاہتا ہے، کیونکہ اپنے محبوب تو جدا ہو چکی ہے، انسان اپنے محبوب نو ملنا چاہتا ہے۔ اس بنا تے اس نو درد شوق دے نال یہ دل کے اندر جدوں تڑپ پیدا ہوئی تے پھر یہ راستہ تلاش کرنا شروع ہویا کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہوئے جدی وجہ تو اپنے محبوب نو میں مل لواں، کوئی ایسا راستہ ہوئے، کوئی ایسی ترکیب بن جاوے کہ جدی وجہ تو میں اپنے محبوب دی ملاقات جدے واسطے میں تڑپنا وا، او ملاقات دا شرف میں نصیب ہو جائے۔ او محبوب ذات کون ہے؟ او محبوب ذات رب کریم دی ذات ہے۔ او محبوب ذات اللہ کریم جل شانہ دی ذات ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت انسان کو اس طرح تڑپ دیا، انسان کو اس طرح شوق دے نال، ذوق دے نال اپنی عبادت کے اندر مہم مسترقب دیکھیا، اللہ کریم جل شانہ نے انہوں صراط مستقیم دی راہ دے چھڑی۔ اپنی بارگاہ تک پہنچنا سے اللہ کریم جل شانہ نے
اس کو صراط مستقیم دے چھڈی او صراط مستقیم کیے او صراط مستقیم دین اسلام ہے بولو بولو ذرا سبحان اللہ او صراط مستقیم کیڑی راہ ہے جی دین اسلام کیڑی راہ ہے جی دین اسلام احباب اس کائنات میں ہوتے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر 313 رسول آئے دین بھی آتے رہے نبی بھی آتے رہے دین مختلف دین آئے مختلف راستے آئے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتے ہر نبی نے اپنے اپنے مذہب و دین کی تبلیغ کی تھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے غلاموں لیکن جتنے دین اس کائنات دے ہوتے آئے انہاں سارے دیناں دے وچوں جڑا میرے رب کریم نو پسند ہے وہ دین اسلام ہے سبحان اللہ وہ دین کیڑا ہے جی دین اسلام ہے اس واسطے تے پاک پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے خود اپنی لا ریب کتاب کے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام سبحان اللہ کہ بے شک میرے نزدیک جڑا پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے اسلام کے بنیادی ارکان تھے 5 ارکان نے اسلام کے اسلام کے بنیادی ارکان کتنے نے نہیں سارے بولو اسلام کے بنیادی ارکان 5 نے کلمہ نماز روزہ حج زکات کتنے ارکان نے جی پہلا کیے جی دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا حج تے پنجواں زکات اسلام دے بنیادی ارکان نے جس وقت بندہ مومن بلوغت کی حالت کے اندر آتا ہے تو یہ 5 ارکان او دے ہوتے شریعت کی طرف لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں تینا 5 ارکانہ دے بچوں ایک رکن ہے روزہ کیڑا رکن ہے جی روزہ سارے بولو کیڑا رکن ہے جی روزہ تے روزے دی فضیلت کے اندر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اللہ شانہ نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ رب کریم فرمایا روزہ میرے واسطے میں اودی جزا ہاں سبحان اللہ روزہ میرے واسطے میں اودی جزا ہاں گویا مومن دے دل دے اندر جیڑی طلب سی رب کریم دا قرب حاصل کرن دی اللہ کریم جل شانہ نے روزے دے ذریعے اللہ کریم جل شانہ نے اس کی منزل آشنا کر چھڈی تے مومن نو فرمایا کہ جس وقت تو میری رضا کی خاطر روزہ رکھے گا تو میں تینوں اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرما دے گا فرمایا نا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ میں انہی جزا دیا گا مطلب ہے اللہ کریم فرماتا ہے میں تینوں اپنا قرب عطا فرما دیا گا میں اپنا تقرب جس کو تینوں عطا فرما دیا گا پھر اتنے بھی گل یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ نے جنہاں دیاں دعاواں کو اللہ رد نہیں کرتا کتنے قسم کے لوگ نے جی 3 قسم کے لوگ نے جنہاں دیاں دعاواں کو اللہ رد نہیں کرتا پہلا الصائم حتی یفطر پہلا وہ بندہ جیڑا روزہ رکھدا ہے جتنی دیر تک کوئی افطار نہیں کر لیندا جیڑی بھی دعا مانگدا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لیندا ہے دوسرا کیڑا بندہ فرمایا والامام عادل دوسرا انصاف کرنا دا حکمران دوسرا شخص ہے انصاف کرنا دا حکمران جتنی دیر تک اپنی رعایا دے نال انصاف
تقاضے پورے کرتا رہے گا. جیڑی بھی دعا رب کریم کو منگے گا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. تیسرا شخص دعوت المظلومی، مظلوم دی بد دعا. جس مظلوم نے ان پہ ظلم کیتا جاتا ہے، جس وقت وہ پروردگار عالم اللہ جل شانہ دی بارگاہ کے اندر دعا کرتا نا، میرے مولا فلاں بن فلاں بندے نے میرے تے ظلم کیتا، جبکہ میں ظلم کا مستحق نہیں سا، میں مظلوم سا، ظلم کا مستحق نہیں سا. مولا کریم اس نے میرے تے ظلم کیتا، میرے کریم اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر ایدے خلاف دعا کرنا وا. حضور نے صلاۃ والسلام کی حدیث پا کے ستے آسمانہ کے دروازے کھل جاتے نے. مظلوم کی جیڑی کیتی ہوئی ہے، ظالم کے خلاف دعا جیڑی بد دعا انہیں کی تھی، وہ سدھی اللہ دی بارگاہ کے اندر جاتی ہے تے فوراً اللہ قبول فرما لیتا ہے. اس واسطے میرے صاحبو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مظلوم دی بد دعا تو بچیا کرو، اس لئی کہ او دے درمیان، او دی دعا دے درمیان تے اللہ دے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی رستہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا. سامنے محترم، جس وقت بندہ روزے دی حالت کے اندر ہوتا ہے تو پھر جیڑی بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم اس کو قبول فرماتا ہے. تین گلاں میں آج کیتیاں نے نا حدیث، پہلی آج گل کیڑی کیتی گی؟ روزہ. روزہ دار جیڑی بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم جل شانہ فوراً اس کو قبول فرما لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے. روزہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے اللہ میرے نال پیار کرے، اس کو چاہیے روزے رکھے. انہوں چاہیے کی کریا کرے؟ سارے بولو ذرا. انہوں چاہیے کی کریا کرے؟ آج اسی کام پڑھا کیڑا کر رہے ہیں، میں بیان کر رہے ہیں تسی سن رہے ہو. حدیث پاک سماعت کر لو پھر انشاءاللہ سننا تو زیادہ مزہ آئے گا. ایویں جویں رمضان شریف آن والا ہے نا، رمضان شریف تو پہلے جمعہ شریف آ گیا ہے. جمعہ المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایویں ہی جویں اج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ کے مطابق استقبال رمضان تے خطبہ دے رہا ہاں، ایویں میرے نبی نے بھی خطبہ دیتا. سبحان اللہ. جویں میں خطبہ دے رہا ہاں استقبال رمضان کا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ دیتا. حضور نے خطبہ دیتا تے حضور دے صحابہ نے خطبہ سماعت کیتا. سبحان اللہ. تے میں نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہاں، تسی نبی پاک دے صحابہ دی سنت ادا کر رہے ہو، اس لیے تھوڑی توجہ دے نال بیٹھو. عرض کر رہے ہاں کہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھن تو لے کے افطاری تک جیڑی بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم جل شانہ اس کو قبول فرماتا ہے. گویا کہ محبوب اپنے محب نو اپنی درخواست پیش کرتا ہے، پھر جیڑی بھی درخواست محبوب دی بارگاہ کے اندر محب پیش کرتا ہے اللہ کریم جل شانہ اپنے بندیاں دی دعا نو فوراً قبول کرتا جاتا ہے. جو جو بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا جاتا ہے. پھر اللہ کریم جل شانہ اس کو محبوبیت دے مقام دے اوپر فائز کرتا ہے. اپنے بندے نو محبوبیت دے مقام دے فائز کر دیتا ہے. پھر بندہ جو مانگتا ہے اللہ کریم جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آؤ اس کی دلیل میں 1400 سال پہلا بھی ایک حکایت آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ کے کولوں ایک بی بی صاحبہ نے عرض کی تھی، اے موسیٰ کلیم اللہ میرے ہاں اولاد کوئی نہیں، رب کریم دی بارگاہ کے اندر دعا کرو اللہ میں نے اولاد عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ تے رب کریم جل شانہ نال ہم کلام ہوئے. اپنی گل بات کرن تو بعد عرض کی تھی مولا
فلاں من فلاں عورت ہے، اس نے یہ درخواست کی تھی کہ اگر میرے حصے کے اندر مولا اولاد ہے تو میں دے چھڑ۔ اللہ کریم اللہ شاہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس کو کہہ دے تیرے حصے کے اندر اولاد نہیں، تیرے حصے کے اندر اولاد نہیں کی، جا کے اس کو میرا پیغام دے دے۔ جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام آئے، آ کے آپ نے پیغام دیتا نا جس وقت اس بی بی نے، وہ بی بی نے رونا شروع کر دیتا، بالآخر اپنے آپ کو دلاسا دیتا کہ میرے رب دی جی میں رضا ہے میں اوہی راضی ہوں۔ اپنے آپ کو دلاسا دے کے دل کو تسلی دے کے چپ کر گیا۔ چند دن بعد ایک فقیر منگن والا آیا، اس نے کہا اللہ دے نام دے دیو دل دی مراد اللہ پوری کرے گا، اللہ دے نام دے دیو اللہ دل دی مراد پوری کرے گا، بھوکا ماں کھانا کھلاؤ دعا منگا گا اللہ تہاڈیاں دعاواں نو قبول کرے گا۔ جس وقت اس فقیر نے اس انداز دینا خوبصورت انداز دینا لے گل کی نا تے مائی صاحبہ دے دل دے اندر گل اتری، کہن لگیاں کیوں نہ کہ منگن والے دی میں بھوک مٹاواں، رب کریم کی پتہ ہے دے اندر ہی راضی ہو جائے۔ اتنی گل کر کے نا اپنے آپ نہ اس فقیر نو اس منگن والے نو بٹھایا، کھانا کھلایا، توجہ ہے نا سارے نے، بٹھایا کھانا کھلایا، کھانا کھاتا، ہاتھ چکے تو دعا منگی، یا اللہ کائنات دے خالق، کائنات دے مالک، میں تیری بارگاہ کے اندر دعا کرنا ہوں، یا اللہ اس بی بی دے دل دے اندر جو بھی خواہش ہے یا اللہ تو پوری فرما دے۔ دعا کرن دی دیر ہوئی، وقت گزرتا رہا، وہ دے دل کے اندر خواہشی اولاد تھی، وقت گزرتا رہا، اللہ کریم کا شان نے مہربانی فرمائی، رب کریم نے کرم کیتا، اللہ نے اولاد نہ نواز چھڑیا۔ جس وقت اللہ کریم نے اس نے اولاد نہ نوازیا نا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہویا اسے گلی دے وچوں جتھے مائی صاحبہ کا گھر سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹا کے بچیاں دے رون دی آواز سنی، دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا بی بی صاحبہ گھر پہ مہمان آئے نے؟ بی بی صاحبہ مسکرا کے کہنے لگی ہے موسیٰ کلیم اللہ مہمان نہیں آئے، میری اپنی اولاد ہے۔ ارے بولو یار، میری اپنی اولاد ہے، اللہ کریم نے میرے کو عطا کی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ جل شانہ دی بارگاہ کے اندر گئے، عرض کی تھی کریم مولا، رحیم مولا، تو خود ہی فرمایا سے حصے کے اندر اولاد کوئی نہیں تو دے بھی چھٹی ہو، خود ہی فرمایا کہ دے بھی چھٹی ہو، یا اللہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کریم اللہ شانہ نے جواب دینا دیتا، بلکہ بھی فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ فرمایا موسیٰ تھوڑا جنا نا گوشت چاہیے ہے انسان کا، انسان کا نا گوشت چاہیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کٹھی کی تھی، اللہ کریم اللہ شانہ فرما رہے ہیں گوشت چاہیے ہے انسان کا، کوئی بھی دیر تے تیار، سارے بولو یار، کوئی بھی دیر تے تیار نہ ہویا جس وقت قرض کی مولا کوئی بھی دیر تے تیار کوئی نہیں۔ اللہ کریم اللہ شانہ نے فرمایا موسیٰ فلاں من فلاں جنت کے اندر چلا جا، اتھے میرا بندہ ہی انہوں جا کے گئے جڑی گل تو اپنی قوم نو جا کے گئی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پیغام لے کے اللہ دا اس فقیر کو، اس درویش کو جا کے کہنے لگے اللہ کریم اللہ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے گوشت چاہیے انسان کا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی گل کہی تے او اللہ کا بندہ، او فقیر، او درویش، علماء فرماتے نے فوراً اک چک کے جناب موسیٰ علیہ السلام علیہ دیکھیا تے کہنے لگے موسیٰ میں تے بڑا خوش نصیب ہاں، میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ میرے رب کریم نے مینوں پسند کر لیا ہے، میرے رب کریم نے میرے کولوں اس چیز کا مطالبہ کیتا ہے جس کا میں دین دا کبھی بھی حقدار
موسیٰ جتوں چنگا لگ گئی گوشت لا کے لے جا اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے لے جا جناب موسیٰ علیہ السلام جس وقت کتنی گل سنی ادھروں ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی فرمایا موسیٰ فرق دیکھی آئی ہاتھ سے غیبی تو آواز آئی موسیٰ فرق دیکھی آئی اے میرا بندہ ہوگے جیڑا اپنے جسم تو اپنا گوشت اتارن واسطے فوراً تیار ہویا یعنی میری رضا کی خاطر میری محبت کی خاطر میری قدرت کی خاطر میری چاہت کی خاطر اپنے جسم تو گوشت کا لوچنا دین واسطے تیار ہو گئے تے دیو میرے کو مانگ لے بے موسمی پھل دیو میرے کو بے موسمی پھل مانگ لے تے جڑا میری رضا چاہتا ہوئے میں اودے نال راضی ہو کے جو مانگدا ہے تے اگر بے موسما بھی ہوئے تے میں اس کو عطا فرما دینا معلوم ہوا میرے صاحب جڑا بندہ اللہ کی رضا کے اندر راضی ہو جاتا ہے نا اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ دے وچوں پھر جو منگے اللہ کریم جل شانہ اس کو عطا فرماتا ہے ایسے واسطے دے رومیہ کشمیر کھڑی دا تاجدار حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کم منے اوچیاں شانہ والے او فضل کرے تے بخشے جاوڑے اساندے موقع لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا رب تعالیٰ جل شانہ نے رمضان کو کیوں بھیجے آئے رمضان ناسا مسلمانہ دی طرف کیوں اللہ کریم جل شانہ نے اے سونا مہینہ کیوں بھیجے آئے رب کریم نے دا ذکر قرآن کے اندر کیتا ہے رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم اس آیت کا ترجمہ کرن تو پہلا میاں صاحب رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے جس وقت اس آیت مبارکہ نو پڑھیا ہوئے گا جس وقت آپ نے اس آیت مبارکہ دا مطالعہ کیتا ہوئے گا آپ نے قلم اٹھایا تھے آپ نے لکھیا ہے آپ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے او دیوے دیش نکاح روزے فرض کیتے نہیں جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے سی یا اللہ روزے فرض کیوں کیتے نہیں اودی وجہ کی ہے رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمائے اودی وجہ ہے لعلکم تتقون روزے فرض کرنے کی وجہ کوئی ہے اللہ فرماتا ہے میں تانوں پرہیزگاری عطا فرمانی تسی پرہیزگار ہو جاؤ تو تقوی دی دولت نصیب ہو جائے آؤ میرے صاحبو ایک سوال ہے تمام ساتھیاں کو میرا ایک سوال ہے
کہ رمضان شریف دے اندر دیکھو اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، کوشش کرنے ہیں قرآن کریم بھی پڑھنے ہیں، کوشش کرنے ہیں تہجد کی نماز بھی پڑھنے ہیں، پھر اس کو بعد چون 29 دن یا 30 دن پورے ہوندے نے، شوال المکرم دا پہلا دن آتا ہے، چاند رات جو آتی ہے، سارا کچھ گیا۔ اسی طرح یہ کہ میں غلط کہہ رہا، سارا کچھ گیا۔ جڑا بندہ 5 وقت دی پڑھتا سی وہ 1 وقت دی پڑھن لگ پیا، جڑا بندہ جھوٹ بھی سی بولتا جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، روزے بھی رکھے نے، جھوٹ بھی نہیں چھڈیا انہیں، غیبت بھی نہیں چھڈی انہیں، چغلی بھی انہیں نہیں چھڈی۔ حالانکہ روزے دا معنی کی یہ تقوی، جھوٹ بھی چھڈ دیتا بندہ، پھر اس کو بعد غیبت بھی، چغلی بھی، سارا کچھ چھڑا کے بندہ اللہ کریم دا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یہ روزے دا معنی ہے۔ جو روزے گزرے اپنی پرانی حالت سے بندہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ کی ہے؟ جنہوں بھی پوچھو گے نا تو ان کو گل کہتا ہے کہ شیطان کو تو بند سی، ہن شیطان آزاد ہو چکے ہیں، لہذا ہن میں تاں کر کے نماز نہیں پڑھتا، میں نماز شیطان نہیں پڑھ دیتا۔ ہن سوال میرا ہے سارے ساتھیاں کو دو کہ چلو مان لیا جی شیطان سانو گناہ والے پاسے لے آتا ہے، کہ شیطان کو کون گناہ والے پاسے لے آیا سی؟ تسی نہیں توجہ فرمائی۔ شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، رب کریم نے فرمایا سی نا سجدہ کر آدم علیہ السلام، انہیں سجدہ سارے بولو ذرا، انہیں سجدہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، انہوں اس گناہ کی طرف کون لے کے آیا؟ یہی گل ہے کہ شیطان سانو نماز نہیں پڑھن دیتا، شیطان سانو نیکی والے پاسے نہیں لے آن دیتا، تے شیطان کو گناہ والے پاسے کون لے کے گیا؟ وہ دا جواب ان کو ہی ہے، شیطان کو گناہ والے پاسے وہ دا نفس لے کے گیا۔ کون لے کے گیا؟ وہ دا نفس انہوں گناہ والے پاسے لے کے گیا۔ میرے صاحب اسی بھی تے گناہ لے جانے ہیں تے اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، اسی بھی گناہ کی طرف جانے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر، اپنی نفسانی خواہشات کو چھڑ دے کوئی نہیں۔ اس واسطے روزے دا جیڑا مقصد ہے وہ سب حاصل نہیں۔ 30 دن یا 29 دن روزے اسی رکھنے ہیں، لیکن میرے صاحب 30 دن تے 29 دن روزے رکھے نے، ویسے پتہ رکھنے کیوں آ؟ اللہ نے فرض کیتے، رکھنے کیوں آ؟ اللہ نے فرض کیتے نے، نہیں رکھاں گے تے گناہ ہو جائے گا۔ ساڈا مقصد صرف یہ ہے، ساڈا مقصد یہ ہے کہ جے نہیں رکھاں گے اللہ ناراض ہوے گا۔ جے یہی ساڈا مقصد یہ ہو جائے یا اللہ میں روزہ رکھاں گا تو تو مینوں اپنا محبوب بنا لے، یہ ساڈا مقصد یہ ہو جائے یا اللہ میں نماز پڑھ لگا ہوں، یا اللہ مینوں اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ میں روزہ رکھے مینوں اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ میں قرآن پڑھن لگا، یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ میں تقوی دی دولت عطا فرما۔ جے نماز پڑھن لگے ہمیں تقوی دی دولت منگے، قرآن پڑھن لگے ہمیں تقوی دی دولت منگے، افطاری کرن لگے ہمیں تقوی دی دولت منگے، سحری کرن لگے ہمیں تقوی دی دولت منگے۔ میں عرض کر چکی ہوں، حدیث پاک کے الفاظ سنا چکی ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے اس ویلے کو لے کے جتنی دیر تک وہ افطاری کر نہیں لیتا، جیڑی بھی دعا مانگتا ہے اللہ دی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو میرے صاحبوں کیوں نہ پھر اس رمضان دعائیں مانگیا کریے گا، اللہ سانو تقوی دی دولت عطا فرما۔ تقوی دی دولت کیوں نہ رب کریم کو منگیے؟ جدوں اسی تقوی دی دولت منگا گے نا پھر اللہ کریم جل شانہ منگنا ساڈا کام ہے، منگنا ساڈا کام ہے، عطا فرما دینا رب کریم دا
اسے واسطے آدم چشتی کہندا ہے، آدم چشتی کہندا ہے ایک باری محبوب بلاوے، ایک باری او محبوب بلاوے، اسی سر نو پیر بنا ہمیں سینک دیا مر جا، یہ عالم یاری نہ لائیے، جلائیے تے توڑ نبھائیے۔ روزے رکھنے پہ ہے نہیں، رکھنے دے نا بولو انشاءاللہ، رکھنے دے ہے نہیں انشاءاللہ، اس ضرور رکھنے دے تے کیوں نہ اس سال اللہ کریم دی بارگاہ کے اندر دعا کریا کریے، یا اللہ سانو تقوی دی دولت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا، رب تعالیٰ جل شان نے فرمایا تقوی دی دولت منگیا کرو میرے کولو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قاری قرآن سن، نبی پاک دے دور دے قاری قرآن سن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم شک بار نازل نہیں ہویا، 23 سال دے عرصے نازل ہویا۔ کتنے عرصے 23 سال دے عرصے تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، جی نبی پاک نو ضرورت پہنتی رہی اوے اللہ قرآن نازل کرتا رہا۔ تے قرآن دے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیتا نا، تے سب تو زیادہ مدد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھیا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یار یہ تے 10 تقوی کیوں کہتے ہیں؟ تقوی کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ چلتے ہیں نا تقوی دا معنی کی ہے؟ صحابہ ساڈا بھلا کر گئے نے۔ میرے صاحبو یہ ساری گلاں جتنیاں ساڈا بھلا کر گئے انہوں نے انہاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی، ہوتے جنتی نے۔ نبی پاک نے انہوں نے دنیا دے اوتے ہی جنت دی بشارتاں دتیاں ہوئیاں نے، یہ ساری گلاں دی وضاحت دی لوڑ کی انہوں نے نہیں سی، انہوں نے کیتی کیوں ہوئے؟ ساڈا بھلا کر گئے، ساڈا بھلا کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار تقوی کی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں امیر المومنین میں ایک سوال آپ کو لوگ کرا تے اس سوال کے اندر میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیاں گا، سوال کرا تے میرے سوال کا جواب دیو گے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پوچھو کیڑا پوچھنا جے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت فرمایا نہ پوچھو، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے سارے دی، جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جناب والا تسی کپڑے پائے اور کھلے کپڑے پائے اور تساں تے گزر رہے ہو ایک تنگ جگہ تو، ادھر بھی کنڈے دار جھاڑیاں ہون، ادھر بھی کنڈے دار جھاڑیاں ہون، وہ دے وچوں کیویں لنگو گے؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے کپڑے سمیٹ کے گزراں گا۔ حضرت ابی بن کعب کہندے نے جناب اے دا نام ہی تقوی ہے، اے دا نام تقوی ہے۔ فرماتے ہیں او کیویں؟ میں نے تیری گل دی سمجھ نہیں آئی۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب والا ادھر بھی گناہ ہو
ادھر بھی گناہ ہو گناہاں دا دلدل ہوئے اوتے وچوں بندہ اپنے آپ نو سمیٹ کے اللہ دی رضا دی خاطر گناہاں نو چھڈ کے نماز پڑھنا ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھے اللہ دی رضا دی خاطر اپنے نال پیاریاں نال بغانیاں نال ہر ایک نال چنگا سلوک کرے گا اللہ کریم جل شانہ اس نو تقوی دی دولت عطا فرما دے سبحان اللہ یہ نام تقوی دی میرے ساتھ گناہوں تو بچنا جس وقت بندہ گناہوں تو بچ کے نماز پڑھے اللہ دی رضا کی خاطر روزہ رکھے اللہ دی رضا کی خاطر حج کرے اللہ دی رضا کی خاطر لوگوں کو دکھان واسطے ریاکاری واسطے اس لئے کہ جڑا بندہ کہندا نا میں نماز پڑھن جاواں تے لوگی مینوں آکھن نمازی میں حج کراں تے لوگی کہن مینوں حاجی میں قرآن پڑھدا ہاں تو لوگی مینوں کہن واہ یار بڑا قرآن پڑھدا ہے سماعت کر لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پا کے مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پا کے مشکات شریف کے اندر حدیث پا کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ لوگوں کو راضی کرنے واسطے نیکی کردا ہے اللہ کو دنیا جو کوئی کر چھڈدا ہے وہ صرف دنیا جو کا رہ جاتا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر نیکی کرتا ہے پھر خدا بھی راضی جب مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے پھر دنیا بھی ہو دے واسطے آخرت بھی ہو دے واسطے قبر بھی ہو دے واسطے اللہ کریم بہترین جگہ پر بنا چھڑتا ہے آؤ میرے صاحب اگلی گل عرض کرنا کہ اسی رمضان شریف کا استقبال کرنا ہے بڑی گرم جوشی دے رہا وہ کس طرح دیکھو مثال دینا ہاں کسی دا دوست کسی نو ایک دن تو بعد ملے اگلے دن وہ کہتا نہیں انہوں یار کل نہیں تو آیا کیونکہ بڑی محبت کے نال ملتا ہے جی وہی وہ دا دوست انہوں ہفتے بعد ملے تھے وہ اگے نالوں زیادہ محبت کے نال ملے گا جی وہی وہ دا دوست انہوں مہینے بعد ملے تھے پھر اور زیادہ رمضان شریف سانو کتنے دن بعد مل رہے ہیں سارے بولو یار کتنے ایک سال بعد اے اللہ کا مہمان ہے اے اللہ کا مہمان ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دے مہمان دی عزت کرتا ہے اللہ کریم اس دن راضی ہو جاتا ہے اللہ کریم انہوں اپنی رضا عطا فرماتا ہے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات غلاموں رمضان شریف کے اندر اللہ نے بے شمار انعامات رکھے بے شمار انعامات رکھے نے وہ دے وچوں پہلا انعام سحری دا پہلا انعام سحری دا سات کا شریعتاں دے اندر ہوندا کی سی اگر کسی بندے نے روزہ رکھ لیا افطاری کرن تو پہلا وہ بندہ اگر سو گیا چون شام کا وقت ہویا نا انہیں افطاری کی تھی نہیں روزہ روزہ شروع ہو جائے گا جب اپنے پتہ نہیں کر کے جاتا قرآن کی آیت پڑھنا وہاں نال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنانا وہاں پر رات انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اسی بولو ذرا محبت نے سبحان اللہ میں قرآن پڑھنا اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے غلاموں اس آیت مبارکہ دا شان نزول ہے حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیتی باڑی کریا کرتے سن آپ مزدور سن سارا دن کھیتی باڑی کرتے رہے سارا دن محنت مزدوری کرتے رہے آپ جان دے جیڑا بندہ سارا دن محنت مزدوری
کرتا ہوئے روزے دی حالت بھی ہوئے سارا دن محنت مزدوری کیتی ہوئے شام ہوندی ہے او بندہ تھک جاتا ہے جتھے بیٹھا ہے اودی اکھ لگ جاتی ہے جتھے بیٹھا ہے اونوں ہوش نہیں رہتی یہی معاملہ حضرت سلامہ بن قیس نال بھی ہویا حضرت سلامہ بن قیس نے سارا دن روزہ رکھیا ہے سارا دن اپنے کھیتوں کے اندر کھیتی باڑی کرتے رہے کھیتی باڑی کردیاں جب شام ہوئی تھکاوٹ آپ تے تاری ہو گئی جو آپ چار پائی تے لیٹے نے آپ دی اکھ لگ گئی ہے جو آپ دی اکھ لگی آپ سو گئے کافی سارا وقت گزر گیا جب کافی سارا وقت گزر گیا ہے آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے قریب آئیے آگے آپ کو دست آپ کو ہلا کے کہنے لگی ہے جناب والا تو روزہ افطار نہیں کیتا ہے سارا دن بھوکے بھی رہے ہو اور ستے بھی رہ گئے ہو مینوں بھی جگانا یاد نہیں رہا کھانا تیار ہو گیا ہے کھانا تناول فرما لو حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کیا تو جان بھی نہیں ہے ساری شریعتوں کے اندر یہی حکم چلے آ رہا ہے میرے نبی پاک دی شریعت کے اندر بھی ابتدا کے اندر یہی حکم آیا ہے حضور دی شریعت کے اندر حکم ہے جڑا بندہ افطاری کرم تو پہلے سو جاوے او دے واسطے پھر تم نواں روزہ شروع ہو جاتا ہے میرا تے روزہ شروع ہو گیا ہے تو مینوں کھانے واسطے کہندی پئی ہے میرے صاحب ذرا توجہ تے کریا جے پہلا دن بھی سارا دن انہوں نے گزار چھڈیا روزے دی حالت دے اندر دوسرے دن بھی کچھ کھاتا نہیں ہے روزے دے اندر ہی گزاریا ہے کھیتی باڑی کیتی ہے جس وقت سکر دوپہر دا ویلا ہو جائے سکر دوپہر دے ویلے حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہوش ہو کے ڈگے نے جو بیہوش ہو کے ڈگے نے اللہ کریم جل شانہ نے قرآن دی آیت نازل فرما چھڈی رب العالمین جل شانہ نے اے آیت مبارکہ نازل فرما کے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے نبی سرکار دی امت دے اندے کرم کیتا فضل کیتا ہے اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا محبوب تسی اپنے غلاماں نو کہہ دیو کلو کھاؤ بھی پیو بھی سبحان اللہ کلو واشربو کھاؤ بھی تے پیو بھی حتی یتبینا لکم الخیط الابید حتی کہ سفیدی دا دھاگا ظاہر ہو جاوے یعنی فجر طلوع ہو جاوے اتنی دیر تک کھاندے پیندے رہا کرو من الخیط الاسودی جنی دیر تک کالا دھاگا نہ ظاہر ہو جاوے من الفجری فجر ویلے جس وقت تسی طلوع آفتاب دے وقت جس وقت تسی نور پیر دے ویلے روزہ رکھ لیا ہے پھر کی کرو سننا اتم الصیام الی اللیل جس وقت تسی سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہے انہوں تسی صبح کو جا کے شام تک انہوں پورا کرو جب شام ہو جائے تو افطاری کرو افطاری بھی کرو سحری بھی کرو تو افطاری بھی کرو معلوم ہویا اللہ نے افطاری بھی صحابہ دی نعمت صحابہ دا صدقہ اللہ نے نعمت دیتی سحری بھی اللہ نے صحابہ دا صدقہ تو انہوں میں نعمت عطا فرما چھڑی ہے اور آخری کا اس کے بعد اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں پچھلیاں شریعتاں دے اندر یہ بھی گل ہے سی کہ چلو افطاری کر لئیے افطاری تو بعد یعنی عشاء دی نماز تو پہلے افطاری تو بعد عشاء دی نماز تو پہلے جڑا درمیانی وقت ہے وہ دے اندر بندہ اپنی بیوی دے کو جا سکتا سی جب جوں ہی رات ہوئی نا بندہ اپنی بیوی کو جا نہیں سی سکتا اس آپ کا شریعت کے اندر بھی حکم سی تو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی ابتدا کے اندر بھی حکم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک غلطی ہو گئی غلطی کی ہوئی آپ نے اپنی بی بی صاحبہ کا بوسہ لے لیا
اپنی بیوی صاحبہ نال ملاقات کرنا. جو آپ کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ یہ تے منع سی تے میں کر کیوں لے آیا, بڑے نادم ہو کے تقریباً چند ایک صحابہ سن نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سی, سارے اکٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کے آئے, آ کے تے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور ساڈے کولوں اے غلطی ہو گئی ہے تے اسی بڑے شرمندہ ہاں. اللہ کریم اللہ شانہ نے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت ندامت کا اظہار کیا تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا. کی فرمایا؟ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. سبحان اللہ. کہ تہاڈی بیویاں تہاڈے واسطے حلال نے. سبحان اللہ. تہاڈی بیویاں اللہ فرماندا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رمضان دی راتاں دے اندر تہاڈیاں بیویاں تہاڈے واسطے حلال نے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, او تہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تخطئون انفسکم, اللہ جانتا ہے تسی غلطی کر لئیے. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے علم اللہ انکم کنتم تخطئون انفسکم, اللہ فرماندا ہے میں جاننا وا تسی غلطی کر لئیے, ہن معافی منگنا چاہتے ہو. فتاب علیکم. سبحان اللہ. تہاڈی توبہ قبول کر لئیے, وعفا عنکم, میں تانوں معاف بھی کر چھڈیا. اے انعام بھی اللہ نے صحابہ کا صدقہ عطا فرمایا. اس واسطے میرے صاحبو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی سچی پکی محبت کرو, ضرور بر ضرور انہاں نال محبت کرو, بڑی سچی پکی محبت تے کھل کے محبت کریا کرو صحابہ نال. اس لیے کہ اللہ نے صحابہ دے صدقے دے نال بہت آسانیاں اس دین دے اندر تواڈے واسطے تے میرے واسطے کیتیاں نے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, آؤ آج تسی بھی تے میں بھی اس چیز کی نیت کرنے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان شریف آئے گا, اسی رمضان شریف کے پورے روزے رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. رمضان شریف کے اندر قرآن پاک میں اسے ضرور پڑھا گے. بولو انشاءاللہ. سارے ساتھی دو قرآن مجید ضرور پڑھنا, دو قرآن مجید ضرور پڑھنا. تیسرا اسی تراویحاں دے وچ سننا ہے انشاءاللہ. کتنے قرآن پاک ہو گئے جی؟ 3 قرآن پاک. تے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کے رمضان بھی سفارش کرے گا, اپنے روزے رکھن والے ہیں رمضان بھی سفارش کرے گا, قرآن بھی سفارش کرے گا. تے جدے کول ہون 2 سفارشاں سبحان اللہ, تیسری نبی پاک خود کرن سبحان اللہ, وہ بندہ پھر جہنم دے اندر نہیں, اللہ دے فضل دے نال سنے نبی سرکار دی رحمت دے نال انشاءاللہ جنت دے اندر ضرور جائے گا. اللہ تہاڈا میرا حامی و ناصر, وما علینا الا البلاغ المبین. دوستوں سنتا پڑھی